یہ جو سوات کے والی صاحب تھے یہ نیک لوگ ہوتے تھے. اس زمانے میں حکومتوں کے اتنے ٹرفر نہیں ہوتے تھے، بس ایک مالدار آدمی ہے اور سب لوگ اس کو اپنے مالیہ وغیرہ اور کچھ حصہ دیتے تھے کہ بھئی سوات والی ہمارا خیال رکھتا ہے. اور اس مسجد میں امام تھے مولانا محمد ابراہیم صاحب، جنہوں نے فتاوی ودودیہ پشتو میں لکھا ہے. یہ جامعہ امینیہ دلی کے فارغ مفتی کفایت اللہ کے شاگرد ہیں. بہت اچھے عالم مولانا محمد ابراہیم صاحب. تو سوات میں، گنیر میں، صوبہ سرحد میں ہر عالم کے پاس 20 30 40 طلباء رہتے ہیں. اس زمانے میں بھی درس ہوتا تھا. آج کل بھی ماشاءاللہ اللہ نے ادارے قائم کیے، اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے، اور بدخواہوں کو یا ہدایت دے یا ہلاکت دے. چونکہ یہ والی صاحب کی مسجد تھی، اس میں ذرا زیادہ طلباء ہوتے تھے، اکثر کھانا والی صاحب کے گھر سے آتا. طالب علموں کی ہر زمانے میں آؤ بگت ہوئی ہے. ان کی عزت خدائی عزت ہے، اللہ آسمانوں سے ان کا فیصلہ کرتا ہے. جو ان کی عزت کرے گا وہ دونوں جہانوں میں خیر اور عزت پائے گا، جو ان کی عزت نہیں کرے گا وہ بہت جلد رسوا ہو جائے گا. اور ان کو نقصان پہنچانے والے تو ایوب خان دیکھو اور یحییٰ خان دیکھو اور سکندر مرزا دیکھو اور ناظم الدین دیکھو، ہر کے آمد عمارت نو ساخت، رفت منزل بدی گرے پرداخت، وہاں دیگر پختہ ہم چنے ہوسے اور ای عمارت بسر نہ برد کسے. جو آیا پٹ کے گیا، پٹ کے گیا. اللہ اللہ. سکندر مرزا کہتا تھا کہ میں مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا لوں گا اور یہ سمندر میں چھوڑ دوں گا. زئی رخشے ملیا. اس زمانے میں 2 مولوی اس کے ساتھ ٹکر میں تھے، ایک غلام غوث اور دوسرے مفتی محمود رحمہم اللہ. اور علماء بھی سیاست میں نہیں آئے تھے. لیکن اس کراچی کے کلفٹن میں صدر ایوب بمعا فوج کے اس کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے سینے پر پستول رکھا تھا، کرو دستخط استعفیٰ کرو. اور استعفیٰ لے لیا. 2 پڑاکے والوں میں رخشا، چلو بھائی اس کو بٹھاؤ سمندری جہاز میں اور رنگون برما بھیج دیا. رخشا التمس سرسا. سب جب یہ تباہ ہونے لگتے ہیں تو مدرسوں کے اور طلباء کے خلاف لب کشائی شروع کر دیتے. مدرسے اور طلباء پہلی بات تو یہ کاغذ کی کشتی میں نہیں بیٹھے ہوئے، اصلها ثابت و فرعها فی السماء. ان کی جڑیں آسمانوں میں ہے اور شاخیں عرش سے باتیں کر رہی ہے. ان پہ ہاتھ ڈالو تو پھر اپنا ہاتھ دیکھو مونڈے سمیت غائب ہوگا. یہ غزوہ میدان. یہ بے گھر و بے در، ان کو ایسا نہ سمجھے ان کے سر پر ایک ذات جل جلالہ ہے. اس کا عہد ہے کہ كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. میں ان کو اور ان کے تاج کو اور میں صاحب المعراج کو ہمیشہ باعزت رکھوں گا. اس عروجی عارضی پر یہ تکبر یہ غرور، دیکھ مر جاتی ہے چنٹی پر نکل آنے کے بعد. خدای چې میګه روکي وځي روزینو والوزي پته وتنی چې کوم حالات. زندگی بھر میں ملا مجھ کو سکون دو مرتبہ، ان پہ دل آنے سے پہلے ان پہ مر جانے کے بعد. او اس عروج عارضی پر یہ تکبر یہ غرور، دیکھ مر جاتی ہے چینٹی پر نکل آنے کے بعد.
پاکستان کے حکمران، یہاں کے سیاستدان، یہاں کے مالداران جب تک طلباء علماء مدرسوں کے ساتھ گزارا کرے عزت سے رہتے ہیں، اور جہاں انہوں نے ان کے خلاف شروع کیا اللہ زمین ان پر تنگ کر دیتا ہے، آسمان سے قہر برسانا شروع کر دیتا ہے اللہ۔ تو مولانا محمد ابراہیم کی مسجد میں طلباء ذرا زیادہ ہوتے تھے اور اکثر کھانا والی صاحب کے گھر سے آتا تھا۔ ایک دن سخت بارش ہو رہی، اور یہ تو کسی کی ہے ہی نہیں، یہ بس آزاد لوگ ہیں، طلباء کو بھوک بھی ذرا زیادہ لگتی ہے اور ٹائم سے پہلے لگتی ہے، زوانان بھی ٹوٹ غریبانان سوکھ رہی نو۔ اب بارش کا ایسا بوچھاڑ ہے، طلباء برانڈے میں کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے یار کھانا نہیں آیا ہے۔ اتنے میں والی صاحب خود آ رہے ہیں، روٹیاں لپٹی ہوئی جیسے بغل میں دبایا ہے، اور نوکر ساتھ ہے، اس کے پاس سالن کا برتن ہے، اور وہ ایسے بچ بچ کے آ رہے تھے نا بارش سے، تو ایک طالب دوسرے کو کہتے ہیں وہ ہمارا بیل بھی ابھی تک نہیں ہے۔ والی صاحب کو کہا اتنا ہوا ہے نشتہ کا چلو راشن کے روڑ ہے، یہ کسی کو معاف نہیں کرتے۔ تو بس یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کے استعمال اور جس کے یعنی نظام زندگی سے اللہ نے